یہ جو نئی سائنس مادیت کا دور چیزیں ہیں، انہوں نے جو انسانیت کا سب سے بڑا نقصان جو کیا ہے نئی دنیا میں، وہ یہ کہ انہوں نے غیب کو ذہنوں سے اوجل کر دیا. بس کہ ہم تو سب غیب حاضر ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کو کرتے ہیں کہ بھئی اب سائنس ترقی کرتی ہے، یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. غیب کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، یہ سمجھتے ہیں وہ غیب کوئی چیز ہی نہیں، اور جو غیب ہے وہ ہے نہیں. مرنے کے بعد کی زندگی، قبر و حشر کی زندگی، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ کہہ دیا ہے انہوں نے، یہ بات کر دی ہے. ایسا عجیب ہے بات. تو اس کی وجہ سے وہ پھر جو اس کی اندر کی انسانیت تھی وہ مردہ ہوتی چلی گئی. اس سے ضرورت ہی نہیں ہے اچھا رہنے کی، کہیں آگتا نہ ہے. جب موقع لگتا ہے تو کچھ کرتا ہے. میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو گردہ چور پیدا ہوتے ہیں. کچھ اور پڑھتے ہیں، جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے آئی ٹی کی کتاب پڑھتے ہیں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، تو اس سے سائبر کرائم جنم لیتے ہیں، اور مسلسل تمام عیوب اور برائیاں اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، اور دوسرے اسی کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے. اور جو بناتے ہتھیار بناتے ہیں تباہ کرنے کے لیے دوسری چیزیں، اس میں یہ کچھ نہیں کہ انسانیت کو بعد میں کیا نقصان ہوگا اس کا، اور فضا میں کتنے زہر ہو جائے گا، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے بعد کی نسلوں پر، اس سے اسے کچھ لینا دینا نہیں. یہ ساری خرابی ہے دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو صرف غیب کو یؤمنون بالغیب کی کمی کی وجہ سے. قرآن نے 1400 سال پہلے تقوی کی سب سے پہلی صفت جو بتائی تھی یؤمنون بالغیب. ہم لوگ بھی ہے، ظاہر ہے ماحول جب ہوتا ہے آدمی اس سے عقل متاثر ہوتی ہے، جیسے ماحول میں رہتا ہے ہوتا ہے. عام طور پر ہم خود ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جب وہ دعوت کی لائن میں یا کسی وقت جنت دوزخ اور جنت کے جو حالات بتائے گئے ہیں، جنت میں اتنے بڑے درخت ہوں گے کہ 500 سال گھوڑ سوار چلے گا تو اس کو جو ہے وہ چکر نہیں لگا پائے گا، فلاں ہوگا، اور اینٹیں سونے کی چاندی کی ہوں گی، اور گارا مشک کا ہوگا، اور یہ نگینے ہوں گے، اور اس طرح عورتیں ہوں گی، اور اس طرح جو ہے وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جھولوں میں اس طرح جھول رہے ہوں گے، مسیریوں پر ایسے ہوں گے جو بتایا جاتا ہے. تو بعض لوگ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا بھائی تھوڑا صبر کرو، اتنا ہوگا. ادنا درجے کے دنیا جنتی کو جنت دی جائے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. ارے کہاں اتنا دکھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ہم لوگ عجیب ہمارا مزاج ہے، اور ہماری مذاکرہ خیز عقل کو، یہ عقل جس کے تصور پر ہم لوگ غیب، آخرت، جنت، دوزخ کے سلسلے میں شک پیدا ہو گیا کرتے ہیں، اور ہم اس کا ذکر کرنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ذکر کرنے سے وہ کرتے ہیں، ذرا اچھا نہیں سمجھتے، اور ہم اپنے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. ہماری عقل کی پہنچ کہاں تک ہے، کیا ہے یہ؟ تو میں نے اس نے لکھا ہے کہ میں احمد آباد جانا ہوا جب یہ گجرات کے میں زلزلہ آیا تھا، بہت زبردست زلزلہ آیا تھا. تو ہمارے ساتھی ریلیف کے لیے گئے تھے، تو مجھے بہت اصرار کیا ایک دن کے لیے آئیے. ہم لوگ گھوم رہے تھے وہاں پر، تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت احمد آباد میں ایک خاتون ہیں، ان کی بات ضرور سنیے، چلیے ذرا سا وقت دے دیے. بہت اصرار کیا، ہمارے خاص تعلق والے تھے، تو ہم لوگ وہاں گئے. تو انہوں نے سنایا کہ میں ایک بلڈنگ میں رہتی تھی جس کی 3ری منزل پر میں رہتی تھی، تو ایک کتا میں نے پال رکھا تھا، کتا پال رکھا تھا. تو وہ کتا جو ہے وہ اوپر تھا، رہتا تھا میرے. ایک دن کیا ہوا، وہ اچانک میری دھوتی پکڑ کے سینے کی طرف کو کھینچنے لگا، زبردستی اتارنے لگا. مجھے بہت اصرار کیا، وہ میں نے سوچا کہ یہ شاید پاگل ہو گیا ہے کیا، تو میں نے ذرا اسے دھمکایا تو وہ پونچھ دم ہلانے لگا. دم ہلائے تو اس کا مطلب پاگل نہیں ہوا، اس کو دودھ بھی خوب پلا دیا ہے، روٹی بھی کھلا دی ہے، کیا ہو رہا ہے اسے. خیر میں ایک منزل اس کی کہنے پر نیچے اتر آئی، تو وہ پھر اور ایک منزل نیچے اتارنے لگا، بار بار کھینچتا تھا دھوتی پکڑ کر میری، بار بار نیچے کو ساڑی پکڑتا اور نیچے کو کرتا تھا. پھر میں ایک منزل اور اتر گئی تو پھر وہاں بھی باز نہیں آیا، پھر ایک منزل اور اتار لایا. پھر مجھے لے گیا وہاں سامنے ایک میدان تھا اس پر. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شکار، کوئی گوشت، کوئی اور چیز تو نہیں ہے جو یہ کھانا چاہتا ہے، یا کوئی اور چیز تو نہیں، کیا ہے، گھر کی کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں پڑی. میں واپس جانے لگی تو اس نے پھر میری ساڑی پکڑ لی، جانے ہی نہیں دی. اتنی دیر میں تقریباً 14-15 منٹ ہو گئے، 15 منٹ لگے اس میں میرے وہاں سے اوپر سے نیچے آنے میں. اتنی دیر میں عجیب ڈراؤنی سی آواز آئی، سر 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 سر، اور زمین ایسے ہلی اور ایسے ہلی اور ایسے ہلی. پوری بلڈنگ میری 3 منزلہ، ہمارے میں کوئی نہیں بچا سوائے میرے شوہر تو آفس گئے ہوئے تھے، وہاں راستے میں تھے، اور کوئی نہیں بچا، بالکل کوئی بھی نہیں بچا میرے علاوہ. کتا جو بالکل آخری درجے کی حقیر مخلوق ہے، جس کو کسی کو گالی دینی ہو تو کتا کہتے ہیں، وہ اپنی مالکن کو 14-15 منٹ پہلے بتا رہا ہے کہ زلزلہ آ گیا.
اور یہ سائنسدان جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی مریخ پر اس پر پہنچے، آج تک نہیں بچا سکے، کسی کو نہیں بتا پاتے آج تک بھی کہ وہ جو ہے زلزلہ آ رہا ہے۔ یہ وہ سائنسدان جن کی پہنچ میں سائنسی علوم، ظاہر ہے کہ افلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے بندوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو معلوم کر کے بندوں کے لیے فائدہ مند چیزیں بنانا، ایجاد کرنا بہت بہت مبارک محنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پازیٹیو اور انسانیت کی نفع کے لیے بنائی جائیں، اس میں جو ہے تخریبی ذہن نہ ہو۔ یہ تو بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ 100% اسلامی علم ہے۔ تفکر اللہ کی آیات میں اس سے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر میں اس جو جس موضوع پر تھا اس ضمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سائنسدان جن کی عقلیں اور جن کی ابھی تک تحقیق کتے کی حص کو بھی نہیں پہنچ سکی، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو سورج چمک رہا ہے یہ ہم سے لاکھوں گنا بڑا ہے، 3 لاکھ گنا بڑا ہے، کتنا بتاتے ہیں، اور یہ جو سورج ہے بہت چھوٹا سورج ہے، اس سے کائنات میں بڑے بڑے سورج موجود ہیں، اس سے سینکڑوں گنا بڑے بھی ہیں، ہزاروں گنا بھی ہیں، لاکھوں گنا بڑے بھی ہیں، کروڑوں گنا بڑے بھی ہیں، ایسا ہے۔ جو کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں ان کو گننا چاہیں، گلیکسی ایک میگزین نکلتا ہے امریکہ سے، ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کا ہے، وہ جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ واشنگٹن سے نکلتا ہے، اس کا جو ہے ایک اور اس میں ایک دفعہ مضمون آیا تھا ڈائریکٹر کا کہ وہ جو کروڑوں گنا ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج گننا چاہیں آدمی، 1 2 3 4 5 تو 2 بلین ایئر میں 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے وہ سورج۔ تو ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، سائنسداں کہہ رہے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے، اپنے نبی سے جو سچے نبی ہیں، جن کو دشمنوں نے بھی الصادق الامین کہا، وہ اگر یہ بات فرما رہے ہیں کہ ادنا درجے کے جنتی کو جو دنیا دی جائے گی، جنت دی جائے گی، وہ 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، تو ہم کہتے ہیں یہ تشویق کے لیے، شوق کے لیے ہے۔ کس نے، کون ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ وہ تو آپ کے عقل میں آ رہی ہے، یہ عقل میں نہیں آ رہی ہے، کیسی کہوں گی؟ یہ ایمان بالغیب سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان کی نہ توحید کی، ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط جو تقوی کی اور جنت میں جانے کی بتائی، یؤمنون بالغیب، یہ 3 صفات ابتدا میں جو ہے تقوی کے لیے بتائی گئی، لیکن ان میں سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز انسان کی چیزوں کا ترتیب قرآن نے یہی اختیار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کرنے والے ہیں، جو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہیں، ان کو پہلے جو ہے نافذ کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر، اس کو تیسرے نمبر پر، اسی طرح۔ تو سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ تقوی کی ان صفات کو اپنے اندر جو ہے پیدا کریں، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام اور وقت کو سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تدریج کے ساتھ ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کو انسانیت تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔